بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی قدر، ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر صبح سے لے کر شام تک مختلف سرکاری اور نجی دفاتر کے اندر ہمارا جانا ہوتا ہے۔ مختلف بہت سارے پلیٹ فارم کے اوپر دوست و اقارب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، لیکن بہت سی جگہ پہ ہم نے محسوس کیا جب کسی فرد کے پاس بڑا عہدہ، منصب، کسی بڑے منصب یا مقام پہ بیٹھا ہوتا ہے، اگر کوئی فرد اس کے پاس آتا ہے اپنے کسی معاملات کے اوپر، چاہے وہ سرکاری معاملہ ہو یا کوئی نجی معاملہ ہو، اگر وہ اس معاملے کے اوپر اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو بہت سی جگہ پہ بیٹھنے والا، اپنے بڑے منصب پہ بیٹھنے والا آدمی اس کو ایسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے وہ یہ محسوس کروا رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ پاور ہے، میرے پاس یہ عہدہ اور منصب یہ موجود ہے، میرے پاس یہ جاہ و جلال موجود ہے، میرے پاس یہ عزت اور میرے پاس یہ مال و دولت یہ موجود ہے۔ اس کے عوض میں اس کو محسوس کرواتا ہے، اور وہ محسوس کرنے کے زمرے کے اندر کبھی تو سلام کرنے کے زمرے کے اندر آپ اس سے آدھے ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، کبھی تو گفتگو کے اندر آپ کا اتنا سخت لہجہ ہوتا ہے کہ اس آنے والے فرد کو یہ محسوس ہوتا ہے، سخت انسلٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اس بندے کو، کام کروانے میں اس کو کتنی دشواری محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر کسی آنے والے فرد کو آپ یہ محسوس کرواتے ہیں کہ میں عہدے میں بڑا ہوں، میں عزت میں بڑا ہوں، میں منصب میں بڑا ہوں یا مال و دولت کے اعتبار سے میں بڑا ہوں، اگر آپ اس کو یہ محسوس کرواتے ہیں تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بالخصوص اللہ رب العزت نے اگر آپ کو عہدہ، منصب، گاڑی، بنگلہ، جائیداد اور اعلیٰ منصب سے نوازا ہوا ہے، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، سب چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ رب العزت، انسان اگر ایک اچھا لباس پہنتا ہے تو میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب خود خوبصورت ہے، وہ حسن اور جمال کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ سارا کچھ لگانے کے باوجود آپ کے اندر تکبر آ جاتا ہے تو یہ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب ذوالجلال کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کو خود بھی اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ تاکہ ان کے دل کے اندر بھی تکبر نہ ہو، وہ بھی جب اپنے کسی فرد سے، اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے، اپنے عزیز و اقارب سے اگر ملیں تو ان کو خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس تکبر جیسے موذی مرض سے ہم نجات حاصل کر سکیں۔ اور میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس تکبر جیسے موذی مرض سے محفوظ فرمائے، چونکہ اسی انسان نے اپنی اس زندگی کے وقت کو ختم کر جانے کے بعد بڑے آدمی نے، امیر آدمی نے بھی چلے جانا ہے اور غریب آدمی نے بھی چلے جانا ہے دنیا سے، دونوں کی قبر ایسی ہی ہوگی، اس کا سائز تو چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زندگی کے اندر انسان نے اپنے اعمال کر جانے کے بعد دنیا سے چلے جانا ہے، اور پھر وہی کام آئے گا جو اس دنیا کی زندگی کے اندر آپ نے اچھے کام کیے ہوں گے، وہ آپ کو کام آئیں گے۔ اور انسان کا اچھا اخلاق، اچھی عادات، اچھی گفتگو، اچھا طریقہ کار ہی انسان کے لیے باعث نجات بنے گا۔ جزاک اللہ۔